جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کو نازل فرماتا ہے. وہ جامع کائنات ایسے ہے اگر وہ پیدا فرمایا، اگر اللہ ان کو پیدا فرما دیتا ہے تو وہ فارس کا مندر جہاں پر 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، جہاں آگ کے پجاریوں نے 1000 سال میں کبھی آگ کو بجھنے نہ دیا، لیکن جب وہ رحمت للعالمین پیدا ہوتے ہیں وہ آگ کو اللہ بجھا دیا کرتا ہے. وہ جب نبی پیدا ہوتا ہے کسرا کے محل کی دیواروں میں دراریں پڑ جاتی ہے. وہ نبی جب پیدا ہوتا ہے اللہ جنت کو سجا لیا کرتا ہے. وہ نبی جب پیدا ہوتا ہے اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. وہ نبی جب پیدا ہوتا ہے اللہ دنیا کے اندر میٹھی میٹھی خوشبو کو پھیلا دیتا ہے. وہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو شیر اور بکری دونوں ساتھ میں چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ نبی جب پیدا ہوتا ہے تو لوگوں نے پتھروں کو خوشیاں مناتے ہوئے دیکھا. وہ نبی جب پیدا ہوا ہے لوگوں نے کعبے کو جھومتے ہوئے دیکھا. وہ نبی جب پیدا ہوا ہے اللہ کی کائنات کا ذرہ ذرہ مسکرا رہا تھا، اس لیے کہ آج اللہ نے اس نبی کو پیدا فرمایا تھا، آج اس شخصیت کو پیدا فرمایا تھا جس کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے. اللہ نے جب کائنات کو تخلیق فرمایا نا اللہ اکبر تو کائنات کے ہر ذرے کو بتا دیا اے لوگوں اور اے میری مخلوقات دیکھ لو یہ جو تمہیں نور نظر آ رہا ہے یہ میرے محبوب کا نور ہے. اس نور کو نور محمدی کہا جاتا ہے، یہ نور کو نور مصطفیٰ کہا جاتا ہے اور یہ نور کا عالم یہ ہے. ایک مرتبہ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت جبریل سے پوچھا اے جبریل ذرا بتاؤ تو صحیح تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے چوتھے آسمان کے اوپر ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا. تو یا رسول اللہ میں نے اس تارے کو 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایک تارا چوتھے حجاب میں جو 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا. تو جبریل سوچ رہے تھے شاید میں اپنی عمر بڑی طویل بتا رہا ہوں، شاید میں نے اپنی بڑی لمبی عمر بتا دی ہے، لیکن آؤ دیکھو تو صحیح جس کے صدقے اللہ نے جبریل کو پر عطا فرمائے وہ کیا کہتا ہے، جس کے صدقے اللہ نے جبریل کو ملائکہ کا سردار بنایا وہ نبی کیا کہتا ہے. جبریل تو سمجھ رہے تھے شاید میں نے بہت بڑی بات کر دی کہ ایک تارا 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا میں نے اسے 72,000 مرتبہ. اس نور والے نبی نے جو لوگ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے لوگوں کو کعبے کی عظمت سکھائی ہے. وہ نور والا نبی جب آیا تو لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن جب میرے نبی تشریف لائے تو میرے نبی نے کہا لوگوں اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہو بلکہ یہ تمہاری بچیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور میرے نبی نے لوگوں کو جینے کا طریقہ سکھایا. آج کے رسول وہ تھے جن کے نظر میں جمال مصطفیٰ کے نظارے تھے. آج کے رسول وہ کالا بلال تھا جو سوتا تھا مکے کی تپتی ہوئی ریت پر اور لگتے کے جلتے ہوئے انواروں پر اور نعرہ لگاتا تھا یا رسول اللہ کا زمانہ کہے دیوانے کی جان دے دیں گے، زمانہ کہے دیوانے کی جان دے دیں گے، مردامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. شہزادوں اور عزت ماں بہنوں آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ برائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے. کوئی گناہ قتل کر رہا ہے، کہیں جوئے پر جوا چڑھ رہا ہے، کوئی وعدے کی کتاب کی ورزی کر رہا ہے، کوئی دھوکہ دینے میں مصروف ہے، کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، کوئی زکات ادا نہیں کر رہا ہے. آج ہمارے نوجوان اور ہماری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت سے منہ موڑ رہے ہیں، جھوٹ کثرت سے بولا جا رہا ہے، کہیں بیان کھانا ہے نہیں سمجھا جا رہا ہے، بدعقیدگی اور گمراہی کا زور بڑھتا جا رہا ہے، شرم و حیا کا دامن تاڑتا نظر آ رہا ہے. مغربی تہذیب ہمارے نسلوں میں داخل ہو چکی ہے، دل تاریک ہو رہا ہے، اخلاص ٹوٹا جا رہا ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سے اہتمام ختم ہو رہا ہے، انسانیت اور روحانیت کے رشتے کٹ رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سکھانے کا رجحان کم ہوتا جا رہا ہے. آخر یہ کب ہو رہا ہے کہ آپ نے کبھی ان باتوں پر غور کیا نہیں؟ ان برائی کی وجہ جاننا چاہو تو سن لو، صرف اور صرف ہمارے پاس اس کے اصول نہیں ہونے کی وجہ سے برائیاں پنپ رہی ہے. کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے عذاب سے محبت کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے سے محبت کرتا ہے. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ترجمہ، اے محبوب تم کہہ دو
کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبوب رکھے گا۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا اللہ عز و جل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم فرما رہا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست بنائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک سچا مومن یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اسے حاصل ہو جائے، زندگی دینے والا رب اس سے راضی ہو جائے۔ اب ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق زندگی گزاری، ان کی سیرت کا مطالعہ کرے تو ہمیں پتہ چلے گا ایک مومن کی کامیابی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله